طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو۔ آج کی تربیتی نشست کا تعلق ایک بہت اہم فریضے سے ہے، جس کا تعلق اسلام کے بنیادی ارکان کے ساتھ ہے، اور اسلام میں جن احکامات کو، قرآن میں جن احکامات کو اور جن عبادات کو مسلسل بار بار بکثرت بیان کیا گیا ہے، آج کے درس کا تعلق اس اہم فریضے اور اس ایک اہم ذمہ داری سے ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اللہ رب العزت نے اکثر و بیشتر قرآن پاک کے وہ مقامات، وہ آیات طیبات کہ جن میں نماز کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے ساتھ میں تقریباً مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہوا ہے، جیسے کہ یہ ارشاد گرامی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو پابندی سے پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام کے بنیادی ارکان کے ساتھ زکوٰۃ کا تعلق ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے خاص رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اس کا اعتقاد۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ تیسرا رکن ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، اور پانچواں رکن حج ہے۔ یعنی آپ ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ان 5 ارکان کو یاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج۔ عملی ارکان، عمل کے اعتبار سے جو ارکان ہیں، عملی ارکان، تو وہ کلمہ شہادت کا تعلق فقط اعتقاد کے ساتھ ہے، جبکہ باقی 4 ارکان کا تعلق اعتقاد کے حوالے سے عقیدے سے ہے، اور عمل کرنے سے بھی ان چاروں کا تعلق ہے۔ تو عملی اعتبار سے 4 ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ہر ایک کے لیے شرائط ہیں، اور اپنی شرائط کے ساتھ ہی یہ عبادات لازم ہوتی ہیں، مگر ان کی فرضیت کا یقین رکھنا یہ ہر صاحب ایمان پر فرض ہے اور اسلام کے لیے شرط ہے۔ ان چاروں عبادات میں سے ہر عبادت ہر ایک پر لازم نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، لیکن ان کی فرضیت کا یقین رکھنا، ان کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا،
اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ نماز کے فرض ہونے پر ایمان لانا کہ نماز فرض ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن کوئی شخص نماز عملاً پڑھے تو اس نے عملی اعتبار سے اس فرض کو ادا کیا ہے، اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو عملاً اس نے ایک فرض ادا نہ کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے، لیکن دوسری طرف نماز کی فرضیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ عملاً اس کو ادا کرنے سے قاصر ہے، تو وہ فاسق ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عقاب اور عتاب والا عمل کر رہا ہے، لیکن کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے کوئی صاحب ایمان کافر نہیں ہو جاتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ بہرحال ہمارا یہ مضمون نہیں ہے، ہمارا آج کا مضمون زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ کو وہی اہمیت ہے جو نماز کو اہمیت ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے اپنی شرائط کے ساتھ، اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کس پر لازم ہے اس کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ پہلے ہم زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے اور نہ کیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کر لیا تو فرض ادا ہوا، اور اگر نہ کیا تو ایک فرض چھوڑا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں بلکہ بڑی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو کوئی حرج نہیں۔ ظاہر سب کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے، نماز پڑھی تو اللہ کا فرض ادا ہوا، اور اگر نماز نہ پڑھی تو اللہ کا فرض چھوڑا ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل کیا ہے اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بلا وجہ، بلا عذر شرعی۔ بالکل ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، لازم ہے، اگر اس کو کیا تو بڑی سعادت مندی ہے کہ ایک فرض ادا ہوا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر علم شرعی ہونے کے باوجود زکوٰۃ کو ادا نہ کیا تو ایک فرض چھوڑا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ایک گھناؤنا عمل ہوا ہے، لہذا سچی توبہ ضروری ہے۔ اور اگر زکوٰۃ فرض ہے اور کئی سالوں سے ادا نہیں ہوئی تو سچی توبہ کی شرط یہ ہوگی کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذہن ہو اور وقتاً فوقتاً پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، طبرانی شریف میں ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، جیسا کہ پل اور برج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے جبکہ درمیان میں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ زمینی ہموار راستے سے دوسری جگہ نہ پہنچا جا سکتا ہو، درمیان میں نہر ہے، درمیان میں دریا ہے، درمیان میں کوئی ایسا اور عارضہ ہے کہ زمینی سطحی عمومی اور ہموار راستے سے ایک جگہ دوسری جگہ نہیں جایا جا سکتا، تو درمیان میں پل یہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے کہ ادھر کے لوگ ادھر زمینی ہموار راستے سے نہ جا سکیں تو پل کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ درمیان میں دریا پڑتا ہے، دریا کے ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے جب تک کہ کوئی وسیلہ اور ذریعہ اختیار نہ کریں، اور پل اس کے لیے ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام بھی، زکوٰۃ بھی اسلام میں ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے،
اتنی بڑی اہمیت حضور نے ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، تو اس پر میرے لیے دنیا میں کیا نفع ہے؟ بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو اجر و ثواب کے علاوہ مجھے دنیا میں اس کا کیا نفع ملے گا؟ اس کی دنیا میں کیا خیر و برکت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی فقد ذہب عنہ شرہ، تو مالی اعتبار سے جو شر اور جو نقصانات انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں، مال کی وجہ سے جو شر، جو نقصان، جو ضرر، جو تکلیف مال کی وجہ سے انسان کو مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تکالیف سے، ان شرور سے، ان نقصانات سے زکوٰۃ دینے والے کو بچا لیتا ہے۔ یہ بڑے وسیع معنی میں حدیث پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا دنیاوی فائدہ ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا مال کی حرص و ہوس میں مبتلا ہو جائے، زکوٰۃ نہ دینے والا اس کے دل میں مال کی محبت بیٹھ جائے، اور مال کی محبت بیٹھ جانا کہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رہے، ایسی مال کی محبت وہ مال کا شر ہے۔ اس طرح کے مال کی محبت، مال کا حرص، یہ مال کا شر ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جو اپنے زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مال کے شر سے بچا لیتا ہے۔ تو مال کا شر ایک حرص بھی ہے، ہوس بھی ہے، اور شاید اس سے بڑا خطرناک شیطان کا ہتھیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو شیطان حرص مال میں، ہوس مال مبتلا کر دے، تو ایسا شخص کسی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، کیونکہ اس کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر مال ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اولاد کو چھوڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ حرص مال، ہوس مال کی وجہ سے اپنی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے بچوں کی ضروریات پر خرچ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ایک پھر علیحدہ مضمون ہو جائے گا کہ مال کا شر کیا ہوتا ہے، مال کی وجہ سے کیا شر ہوتا ہے، یہ ایک مستقل مضمون ہے اور اس پر کافی تفصیل ہے۔ تو بہرحال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، وہ اس مال کے شر سے محفوظ ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے مال کے شر سے بچا لیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں، بڑی جامع حدیث پاک ہے، یعنی مختلف احکامات کو اور ان کے خیر والے نتائج کو حضور نے ایک ہی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو بڑے توجہ سے آپ سماعت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ اپنے مال کی زکوٰۃ دو تو تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے، یعنی
مالی خسارے سے تم بچ جاؤ گے، مال کے تلف ہونے سے، ضائع ہونے سے تم اپنی حفاظت کر لو گے، مالی نقصان سے، مال کے چوری ہو جانے سے، مال کے جلنے سے، مال کے ضائع ہونے کی کوئی بھی صورت ہو، ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو تاکہ تم اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَاتِ، اللہ کے نام پر دیا کرو نفلی صدقہ بھی، اس سے تمہارے بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ اپنے بیماروں کی صحت چاہتے ہو تو اللہ کے نام پر نفلی صدقہ دیا کرو۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے تموج سے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر جانے سے اپنے آپ کو اس طرح بچا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بکثرت عافیت کی دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا مانگو، دعائے عافیت مانگو، تو ناگہانی آفات سے، بلیات سے، ان کی مجدھار میں پھنسنے سے اپنے آپ کو تم بچا سکتے ہو۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، آپ نے اس حدیث پاک میں غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ بنا لو، کتنی قابل توجہ اور قابل توجہ معنی ہے یہ حدیث پاک کا، کہ دنیاوی کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جو دنیاوی تھنکنگ رکھتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے سوچ رکھتے ہیں اور انہیں آخرت کا نفع کم سمجھ میں آتا ہے، جنت کی کوئی نعمت بیان کی جائے تو وہ اتنا زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن کے مطابق ان کو دنیاوی نفع بھی ارشاد فرمایا کہ چلو دنیا کے نفع کی طرف اگر تمہاری توجہ جاتی ہے تو پھر یوں سمجھ لو کہ اپنا مال اگر بچانا چاہتے ہو، اگر اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، اور اگر اپنے مال کی شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کا حکم مان کر اگر تمہارے مال پر زکوٰۃ بنتی ہے تو اس کی زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ ہے کتنی؟ ایک مقررہ خاص مال پر تمہیں 40واں حصہ دینا ہے۔ تم سے سارا مال نہیں طلب کیا جا رہا۔ تمہارے پاس اگر نصاب کے مطابق سونا ہے، تم سے سارا سونا صدقہ و خیرات کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ نصاب کے مطابق پائے جانے والے سونے میں سے 40واں حصہ، جس کو ہم 2.5% بھی کہہ سکتے ہیں، تم سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ سال کے بعد جو نصاب کے مطابق مال ہے یہ اس سے زیادہ ہے، اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% وہ اللہ کی راہ میں دے دو، مستحقین تک پہنچا دو۔ اس سے معاشرے میں مساوات رہے گی، ہمدردی اور اخوت کا جذبہ بیدار ہوگا، تمہارے دلوں سے مال کی محبت ختم ہوگی، اور دوسری طرف معاشرے کے نادار افراد کی مدد ہو جائے گی۔ وہ تمہارے ہی معاشرے کے افراد ہیں، وہ تمہاری طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ اگر وہ فاقہ کشی میں ہیں تو تمہیں ان کے دکھ کا احساس کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے مال کی محبت میں فنا ہو جاؤ اور دوسروں کا خیال نہ کرو۔ جو نفلی صدقہ تم کرو گے اس پر تمہیں اضافی ثواب ہے، مگر یہ تو بہرحال لازم ہے کہ تمہارا مال اگر نصاب کے مطابق ہے تو تمہیں ہر سال اس کی زکوٰۃ 40واں حصہ 2.5% وہ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں تم بخل کیوں کرتے ہو؟ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تمہارے پاس تن کا لباس نہیں تھا، جب تم اس دنیا میں متولد ہوئے تو ضرورت کا لباس بھی تمہیں میسر نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے،
آج تم لباس کے علاوہ، طرح طرح کے لباس کے علاوہ مختلف اور نعمتوں سے مالا مال ہو. یہ سب کچھ تم پیدائشی طور پر نہیں لائے، بلکہ اللہ رب العزت کا فضل اور انعام ہے. تمہیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اللہ پاک نے تمہیں اسباب کا مالک بنایا. تو جس رب نے تمہیں اتنا مال دیا ہے، اسی رب کا حکم ہے کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اور نصاب کو پہنچتا ہے، اس میں سے 40واں حصہ اب غرباء کو دے دو. یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارا تمہارا مال تھا، سب ہمارا ہی ہے. یہ مال ہم تم سے خرید چکے ہیں اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کر چکے ہیں. تم نے کلمہ پڑھ کے ہم سے یہ سودا کر لیا ہے کہ اللہ ہماری جانیں اور ہمارا مال یہ تیرے لیے ہے، جبکہ اس کے بدلے میں تو ہمیں جنت عطا کر. تم یہ سودا کر چکے ہو. جب سودا کر چکے ہو تو اب سودے سے پیچھے نہ ہٹو. جنت ہم تمہیں دے چکے ہیں، اب تمہاری جانیں بھی ہمارے تقاضے اور ہمارے حکم کے مطابق خرچ ہونی چاہیے. اور تمہارا مال اب تمہارا مال نہ رہا، وہ ہمارا مال ہے. لہذا جیسے ہم چاہیں گے ویسے خرچ کرو. اور ہماری رحمت، ہمارا فضل یہ ہے کہ وہ کل مال جو تم جنت کے بدلے میں ہمیں دے چکے، وہ کل مال ہم تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کا نہیں کہہ رہے. اس مال میں سے تم سال بھر نفع اٹھاؤ، سال بھر فائدہ اٹھاؤ، تمہارے پاس رہے. چاند کے قمری سال کے مکمل ہونے پر اس میں سے 2.5% یعنی 40واں حصہ ہماری راہ میں دے دو. بس بات اتنی سی ہے، لیکن تم نے اس کو اپنے لیے بوجھ بنا دیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ پاک کا مبارک ارشاد ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو جنت کے بدلے اللہ کو بیچ دیا ہے. انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، یقیناً اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خرید لیے ہیں. انفسہم، ان کی جانیں خرید لیں. واموالہم، ان کے مال خرید لیے. بأن لہم الجنہ، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کر دی. محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، زکوٰۃ کے بارے میں ہماری بہت سی بہنیں بہت سستی کرتی ہیں. سستی کیا کرتی ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ کی فرضیت کا اندازہ نہیں. اور اندازہ اولاً تو لا علمی ہے. شریعت اور قرآن کیا کہتا ہے یا حدیث پاک میں کیا ہے، اس بارے میں انہیں آگاہی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں سرسری آگاہی ہے بھی کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو انہیں یہ اندازہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ پاک کی ناراضگی کتنی ہے، انہیں اس بات سے آگاہی نہیں ہے. ان احادیث کو آپ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلے یہ قرآن پاک کی آیت آپ سماعت کر لیجئے. اللہ پاک کا ارشاد ہے، الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، جنہیں ہم نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس مال سے محبت میں بخیل ہو گئے ہیں، ہماری راہ میں نہیں دے رہے، ہمارے حکم کے مطابق ہماری راہ میں نہیں دینا چاہتے. یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس مال میں بخل کر رہے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے. وہ اس مال میں
بخیلی کر رہے ہیں، اس مال کو ہماری راہ میں نہیں دے رہے، اس مال سے ہماری راہ میں نہیں دے رہے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو مال ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہم نے ایک مقررہ حصہ دینے کو کہا تو وہ بخل کرنے لگے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ خیر لہم، وہ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، لیکن یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ان کے لیے شر ہے، یہ ان کے لیے نقصان ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس مال کی محبت میں انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑا ہے، اب وہی مال ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ جس مال کی محبت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بے حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کی، یہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنے گا، یہی مال ان کے لیے قیامت کے دن مصیبت ہوگا، آفت ہوگا، یہی مال قیامت کے دن ان کے لیے ایک بہت بڑے عذاب کا باعث بنے گا۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن وہ شخص اٹھے گا، ابھی حساب شروع نہیں ہوگا، یہ حساب شروع ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے، حساب شروع نہیں ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ وہ مال ایک اژدہا بن گیا ہے۔ ابھی صحیح حدیثیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یعنی آپ حدیث پاک کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اور اس میں وہ چیپٹر اور وہ عنوان کھولیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں، کیا ناراضگیاں ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی کیا ہے، آپ وہ عنوان کھولیں اور اس پر آپ پڑھیں۔ اور جو ابھی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، یہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، آپ اس کو پڑھیں، وہاں بالکل جو قرآن پاک کا کنٹینٹ ہے، یعنی صرف ترجمہ آپ پڑھ لیں تو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، جس میں سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث پاک سے مات کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں اسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی حضور تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، یعنی وہ مال سونے کی صورت میں تھا، چاندی کی صورت میں تھا، کیش نقد کرنسی کی صورت میں تھا، یا مال تجارت یعنی ایسی پراپرٹی جس کو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، مال تجارت کی صورت میں تھا، جسے اللہ نے مال دیا اور وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے، جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ اس کا یہ مال اژدہا بن گیا ہے، شجاعاً اقرع، اژدہا بن گیا ہے اور زہریلا اژدہا ہے۔ اقرع ہر اژدہا کو نہیں کہتے، ہر
سانپ کو نہیں کہتے، جو زہریلا سانپ ہو اس کو اقرع کہتے ہیں۔ اور شجاعن سے مراد عام سانپ نہیں ہے، کیونکہ عام سانپ کے لیے الفاظ دوسرے ہیں۔ شجاعن کا مطلب ہے اژدہا، بڑا سانپ۔ قیامت کے دن یہ اس کا مال ایک اژدہا اور زہریلا اژدہا بن جائے گا، جس کے سر پر 2 نقطے ہوں گے۔ اس پر بھی مفسرین نے فرمایا کہ اژدہا وہ نہایت زہریلا ہوتا ہے جس کے سر پر، جس کے منہ کے قریب سر پر 2 نقطے ہوں۔ حضور نے وہ لفظ بھی ارشاد فرمائے کہ اس کا زہریلا ہونا انتہائی ہے۔ یہ دنیا کے زہریلے ہونے میں ہے، وہ تو پھر آخرت کا معاملہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ وہ اس کا مال ایک زہریلا اژدہا بن جائے گا جس کے سر پر 2 نقطے ہوں گے۔ یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ سانپ، اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، وہ مال جو سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، وہ اس کے پیچھے بھاگے گا اور اس کو اپنے دونوں پنجوں کے ساتھ پکڑ لے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، اور اس کے منہ کے دونوں کناروں، اس کے منہ کے دونوں کناروں سے وہ اس کو دبوچ لے گا، اپنے پنجوں میں اس کے منہ کے دونوں کناروں کو پکڑ کر اس کو دبوچ لے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ شاید کہ تو بھول گیا ہو، لیکن میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ میں تیرا مال تھا۔ میری محبت میں تو نے اللہ کا حکم چھوڑا، لیکن جو اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں وہ شے ان کے لیے نفع مند نہیں ہوتی بلکہ ضرر ہوتی ہے۔ تو مجھے پہچان نہیں رہا، مگر میں تیرا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہی آیت تلاوت فرمائی جو ابھی آپ نے سنی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا اور وہ بخل کر رہے ہیں، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے۔ قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے اور مال نصاب کے مطابق ہے تو ہمیں چاہیے کہ کسی طرح بھی سستی نہ کریں، زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں۔ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو اس کو ہر سال بڑی خوش دلی سے ادا کریں۔ اب وہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کب لازم ہوتی ہے، یہ تفصیل طلب مسائل انشاءاللہ کل کے درس میں ہوں گے۔ آج کے درس میں صرف زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور اس کے ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کو جو حدیثوں اور قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ اس سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، کہ خشکی اور تری میں جہاں بھی مال ضائع ہوتا ہے، یعنی زمین کے کسی حصے پر بھی، دریا میں یا خشکی کے راستوں میں، خشکی میں، روئے زمین پر کہیں بھی اگر کسی کا مال ضائع ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوتی۔ خشکی اور تری میں جہاں بھی مال ضائع ہوتا ہے، زمین کے کسی حصے پر بھی اگر مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ بحبس الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کا حکم چھوڑا گیا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا، سو اس وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مالی نقصان کی وجہ یہی ہو۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے باوجود انہیں مالی نقصان آتا ہے تو
تو وہ مالی نقصان اس پیرائے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک امتحان ہے، ان کے لیے ایک ابتلا ہے، ان کی طرف سے، ان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کا موقع ہے، جس پر ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ لیکن عمومی دنیا میں اور عام لوگوں کے حساب سے حضور نے حصر ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر کہیں بھی مال ضائع ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور پر خواتین صحابیات کو اس طرف بار بار توجہ دلایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ آج کل کے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ خواتین جن کے پاس نصاب کے مطابق سونا ہو یا چاندی ہو یا پیسے ہوں، تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری زکوٰۃ کی ادائیگی کی اپنے شوہروں پر عائد کر کے خود بری اس ذمہ ہو جاتی ہیں۔ سو اگر ان کے شوہر ان کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، جو ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے فقط، جن کے شوہر اخلاقی ذمہ داری، اخلاقی اعتبار سے انہیں ایسا کرنا چاہیے لیکن وہ ادا نہیں کرتے، تو بیویاں بری و ذمہ ہو جاتی ہیں، خواتین بری و ذمہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں سارا گناہ شوہر کے سر ہے، ہمارے مال کی زکوٰۃ جو بنتی تھی وہ شوہر کو دینی تھی، اس نے نہیں دی، ہم تو بری و ذمہ ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ جس کا مال ہے زکوٰۃ اسی پر ہے، کوئی دوسرا ادا کر دے تو ادا ہو جاتی ہے، شوہر ہی نہیں، اگر بہن کی زکوٰۃ بھائی دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بیٹی کی زکوٰۃ والد ادا کر دے تو ادا ہو جاتی ہے، والدہ کی زکوٰۃ بیٹا دے دے تو بھی ادا ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کی زکوٰۃ ادا کرے اور اس کو علم ہو، اس کی نیت ہو، تو زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر دوسرا ادا نہ کرے تو جس کی زکوٰۃ ہے ذمہ داری اسی کی ہے، فرض اسی کا ہے، پکڑ اسی کی ہے، پوچھ اسی سے ہے۔ تو چونکہ میاں بیوی کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایسے میں بیویاں بالکل بری ذمہ ہو جاتی ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں ہی نہیں۔ اگر زکوٰۃ ان کے مال کی یا ان کے زیور کی، ان کے زیورات کی، ان کے گولڈ کی ہے تو انہی پر عائد ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس کو اپنا فرض سمجھ کر اس کے بارے میں فکر کریں، انہیں اپنے فرض کی فکر کرنی چاہیے کہ فرض میرا ہے تو فکر ہونی چاہیے۔ اب عورتوں کا یہ کہنا کہ ہم کماتی نہیں ہیں، تو مالیت تو اپنے پاس ہے، کمانا نہ کمانا ایک علیحدہ چیز ہے۔ آپ کے پاس جب سونا ہے اور نصاب کے مطابق ہے، جس کے مسائل ہم کل بیان کریں گے، یعنی آپ کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے، زیورات کی صورت میں ہے، پیسے پاس نہیں ہیں، تو زکوٰۃ تو لازم ہو گئی ہے۔ اب شوہر ادا نہ کرے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کہیں سے قرض لیں، زکوٰۃ دیں، آپ کی مرضی ہے، اور قرض نہ لینا چاہیں اور یہی بہتر ہے تو پھر اپنے ان زیورات میں سے آپ کچھ حصہ بیچ دیں، فروخت کر دیں، اور اس میں جو زکوٰۃ بنتی ہے ان پیسوں سے ادا کریں۔ تو شخصی اعتبار سے 1% شخصی حساب سے کسی کے پاس اگر نصاب کے مطابق مال بنتا ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، خواہ اس کے پاس پیسے نہ بھی ہوں۔ 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان زیورات میں سے کچھ حصہ فروخت کر کے چاند کے مطابق جب سال پورا ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ دیں، پہلی فرصت میں دیں، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی ہم اس دنیا سے جا سکتے ہیں،
اور سب کچھ یہیں رہ جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ وہ مال جس میں سے ہم 40واں حصہ نہیں دے رہے تھے، وہ کل مال یہیں رہ جائے گا۔ وہ اولاد کا ہوگا، وارثوں کا ہوگا، باقی رہنے والے لوگوں کا ہو جائے گا۔ ہم پھر خالی ہاتھ اس گناہ کا بوجھ لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس مال کا کیا فائدہ ہوا جس کے گناہ کا بوجھ ہمارے سر رہا اور مرنے کے بعد مال یہیں رہ گیا؟ تو بہتر تو یہی تھا کہ جس مال پر فرض لازم تھا وہ ہم زندگی میں ادا کر دیتے، تاکہ گناہ کا بوجھ لے کر تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے۔ محترم معزز مسلمان اور بہنوں، زکوٰۃ کی اہمیت یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زکوٰۃ کتنا اہم فریضہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہی سونا چاندی جس کی مال زکوٰۃ بنتی ہو اور نہ دی جائے، قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، قرآن پاک کی واضح آیت ہے، یہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 آپ نوٹ فرما لیں۔ سورۃ التوبہ، سورہ توبہ، سورۃ التوبہ، اس کی آیت نمبر 35، اس میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ سونا چاندی، یہ زیورات قیامت کے دن یحمى علیہا فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا۔ فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس گرم کیے ہوئے کو، دوزخ کی آگ میں گرم کیے ہوئے کو زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانی پر لگایا جائے گا، ان کے دونوں پہلوؤں پر لگایا جائے گا، پیٹھ پر لگایا جائے گا، یعنی پورا جسم اس سے داغا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ دوزخ کی آگ میں اتنا گرم کیا جائے گا کہ آگ ہی بن جائے گا۔ دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اتنا گرم کہ آگ ہی بن جائے گا، اور پھر اس سے اس کے جسم کو عذاب دیا جائے گا، جسم پر لگایا جائے گا۔ اتنی عبرتناک اور اتنی دہشت ناک سزاؤں کا ذکر قرآن پاک کی واضح آیات میں اور احادیث میں ہے۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں غور فکر سے سوچنا ہے، اور انشاءاللہ کل کے درس میں زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کس پر لازم ہے، کن کن شرائط کے ساتھ، اور کس پر لازم نہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں ہوگی۔ آپ ضرور تشریف لائیے گا، اور دیگر مائیں بہنیں آپ کے اڑوس پڑوس میں جو ہیں ان کو بھی آپ اہمیت بتلائیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ شریعت کا ایک حکم فرض ہے، جنہیں معلوم نہیں انہیں معلوم ہو جائے گا، اور وہ ادا کریں گے، اس پر وہ بھی گناہ سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ اجر و ثواب آپ کے حصے میں بھی آئے گا۔ تو اپنی جاننے والی دیگر خواتین کو بھی آپ بتائیں اور سمجھائیں کہ ہم تو غافل ہیں، شریعت کا علم نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیات میں ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں مسائل بھی بیان ہوں گے، تو سمجھ آ جائے گی کہ زکوٰۃ ہم پر لازم ہے نہیں ہے، اور ہے تو پھر ہم کیسے ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے، سوچنے سمجھنے، غور فکر کرنے، عمل کرنے اور اپنی رضا پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت سے، نعمت سے، اپنی رضا سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور نعمتوں والے گھر جنت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔